السلام علیکم ویورز، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت دہم کی اردو گرامر میں سے ہم مضمون پڑھ رہے ہیں یوم آزادی کہ آزادی کا ایک لمحہ ہے بہتر غلامی کی حیات جاوداں سے۔ مفہوم و اہمیت۔ یوم آزادی کا مطلب ہے وہ دن جس دن ہم نے آزادی حاصل کی۔ ہمیں وہ دن اپنی پوری زندگی سے زیادہ عزیز ہے۔ ہم پاکستان کے شہری ہیں اور ہمیں اس کی حفاظت کے لیے اپنی جان بھی قربان کر دینی چاہیے۔ ہم نے پاکستان اسلام کے نام پر حاصل کیا تھا اور ہمیں ملک میں اسلامی اصولوں کو رائج کرنا چاہیے۔ قومی دن۔ پاکستان کا قومی دن 14 اگست 1947 ہے، کیونکہ پاکستان اس دن معرض وجود میں آیا تھا۔ اس دن کو اہل وطن بڑے جوش و خروش سے مناتے ہیں۔ یہ دن ہمیں ایثار و محبت اور اخوت کا درس دیتا ہے اور ہمیں وہ دن یاد دلاتا ہے جب ہمارے مسلمان بھائیوں نے پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے محنت کی۔ جو قومیں آزادی حاصل کرنے کی جد و جہد کرتی ہیں وہ بالآخر آزادی حاصل کر لیتی ہیں۔ 14 اگست ہمارے لیے بہت بڑے دن کی حیثیت رکھتا ہے، کیونکہ یہ ہمارا قومی دن ہے۔ اس دن ہمیں اللہ تعالیٰ نے آزادی جیسی نعمت سے سرفراز کیا تھا۔ حصول پاکستان کا پس منظر۔ برصغیر میں پہلے مسلمانوں کی ہی حکومت تھی، لیکن مغلوں کے بعد انگریزوں نے یہاں قبضہ کر لیا۔ 1857 میں آزادی کی جنگ میں ناکامی کے بعد ساری قوم منتشر ہو گئی اور انگریزوں نے اس علاقے میں اپنی حکومت مضبوط کر لی۔ یہ وہ دور تھا جب مسلمانوں کو ہر طرف تاریکی ہی تاریکی نظر آ رہی تھی اور مایوسی ان کا مقدر بن گئی تھی۔ اس غلامی کے دور میں مسلمانوں پر بہت ظلم ہوئے۔ ان کو ملازمتوں سے محروم کر دیا گیا اور ایسا نظام تعلیم بنایا کہ مسلمانوں کے بچے عصری تعلیم سے محروم رہیں۔ انسان کو انسان نہ سمجھا گیا اور خاص کر مسلمانوں کے ساتھ ناروا سلوک کیا گیا۔ اسلام کے خلاف تحریکیں چلائی گئیں اور مسلمانوں کے رہن سہن، تہذیب و تمدن اور اسلاف کے کارہائے نمایاں کو مسخ کرنے کی کوشش کی گئی۔ بقول اقبال رحمۃ اللہ علیہ، تھا جو نہ خوب بتدریج وہی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔ بہت ہی پیارا شعر جس میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے نقشہ کھینچا کہ ہوتا کیا ہے غلامی کے بارے میں۔ تو آگے ہماری ہیڈنگ ہے تصور پاکستان۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے 1930 میں الہ آباد میں ہونے والے اجلاس میں پاکستان کا تصور پیش کیا اور یہ تصور پیش ہوتے ہی مسلمانوں کے دلوں کی دھڑکن بن گیا اور تمام مسلمان اس کو حاصل کرنے کے لیے سرگرم عمل ہو گئے۔ قرارداد پاکستان۔ 23 مارچ 1940 کو لاہور میں مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس ہوا جس کی صدارت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کی۔ اس اجلاس میں ایک قرارداد منظور کی گئی جس کے وہ بعد میں قرارداد پاکستان کا نام دیا گیا۔ اس کے منظور ہونے کے بعد باقی علاقوں کے مسلمانوں نے بھی اس کے حق میں فیصلہ دے دیا
اور اس کے حصول کے لیے جدوجہد کو شروع کر دی، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان کی محنت کا پھل دیا اور دنیا کے نقشے پر ایک اسلامی ملک پاکستان کے نام سے معرض وجود میں آ گیا۔ یوم آزادی 14 اگست کا دن ہم ہر سال بڑے جوش و خروش اور شان و شوکت سے مناتے ہیں، کیونکہ اس روز پاکستان آزاد ہوا تھا۔ نماز فجر کے بعد مساجد میں قرآن خوانی کی جاتی ہے اور شہداء کی ارواح کو ثواب پہنچایا جاتا ہے۔ ہم اپنے سارے ملک کو دلہن کی طرح سجاتے ہیں اور اس کے کامیابی و کامرانی کے لیے خدا کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ سرکاری عمارتوں اور گھروں کی چھتوں پر اپنے ملک کا جھنڈا لہرایا جاتا ہے۔ بسوں، ٹرکوں، گاڑیوں، سائیکلوں، موٹر سائیکلوں غرض ہر جگہ پر اپنے پیارے وطن کی جھنڈیاں لگی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اس کے علاوہ جلوس بھی نکالے جاتے ہیں، تقریریں بھی ہوتی ہیں۔ ان میں بچے، نوجوان، بوڑھے سب جوش و خروش کے ساتھ شرکت کرتے ہیں۔ گھروں کی چھتوں پر رات کو چراغ روشن کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس سلسلے میں اخبارات خاص نمبر شائع کرتے ہیں۔ ریڈیو پر بھی پاکستان کے حوالے سے بہت اچھے پروگرام نشر کیے جاتے ہیں، جن میں ڈرامے بھی شامل ہوتے ہیں۔ ملی نغمے اور ترانے سارا دن نشر ہوتے رہتے ہیں۔ ٹیلی ویژن پر بھی ملی نغمے، ترانے، معلوماتی پروگرام اور ڈرامے پیش کیے جاتے ہیں۔ مشاعرے بھی منعقد ہوتے ہیں اور سیاسی شخصیات کے انٹرویوز بھی ٹیلی کاسٹ کیے جاتے ہیں۔ صدر اور وزیر اعظم کو قوم کے نام پیغامات بھی ٹیلی کاسٹ ہوتے ہیں۔ بقا اور ترقی کے لیے محنت کی ضرورت۔ یوم آزادی شایان شان طریقے سے منانے کے ساتھ ساتھ ہمیں پاکستان کی بقا اور ترقی کے لیے بھی دن رات محنت کرنا ہوگی اور اس کو اتنا مضبوط بنانا ہوگا کہ کوئی بھی ملک کی طرف میلی آنکھ سے نہ دیکھ سکے۔ ہمیں آزادی کے دن اس بات کا بھی عہد کرنا چاہیے کہ اگر ضرورت پڑی تو ہم اپنے ملک کے لیے اپنا تن، من اور دھن نچھاور کر دیں گے۔ پاکستان ہم سب کی پہچان۔ شرح خواندگی کو بڑھانا ہوگا، یہ ہیڈنگ ہے ہماری۔ ہمیں اپنے ملک میں رہتے ہوئے یہاں کے لوگوں کے کام آنا چاہیے، ان کی خدمت کرنی چاہیے، ان سب کو تعلیم اور ان سب کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنا چاہیے تاکہ ان سب کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہم ان کو دے سکیں، کیونکہ ملک میں خواندگی کی شرح بہت کم ہے۔ ملک کے اندر ہم شرح خواندگی کو بڑھا کر ہی ملک کو ترقی کی راہ پر ڈال سکتے ہیں۔ اگر ملک تعلیمی عمل میں مضبوط ہوگا تو ملک کا ہر شعبہ مضبوط ہوگا۔ ہم نے ملک کو اسلام کے نام پر حاصل کیا تھا، اس لیے ہمیں اس ملک میں ہر طرف اسلامی اصولوں کو رائج کرنا چاہیے تاکہ ملک میں درست اور اچھے طریقے سے اسلام کی تبلیغ ہو سکے۔ اسلام کی اشاعت ہمارا فرض اولین ہے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کا سب سے بڑا فرض اسلام کی اشاعت اور مسلمانوں کے لیے کام کرنا اور اسلام کو پوری دنیا میں متعارف کرانا ہے۔ اسلام ایک ایسا دین ہے جو زندگی کے ہر شعبے میں ہماری ہر قسم کی رہنمائی کرتا ہے۔ ہمیں اپنے ملک کے تحفظ کے ساتھ ساتھ اس کی ترقی کا بھی خیال رکھنا ہے۔ آزادی سے پہلے زمانے کو یاد کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت کے مسلمانوں میں کتنی ہمت
اور اتفاق تھا کہ انہوں نے ایک جھنڈے تلے جمع ہو کر ایک الگ وطن کا مطالبہ کیا اور اس کو حاصل کرنے کے لیے سخت محنت کی اور اس میں کامیاب بھی ہوئے۔ بقول بہت محنت اور جدوجہد کوشش سے پاکستان کی تحریک جو ہے وہ چلائی گئی تھی، تو انہی باتوں کا اس مضمون میں ذکر کیا جا رہا ہے تاکہ ہماری نئی آنے والی نسل کو اس سے آگاہ کیا جا سکے۔ ہیڈنگ ہے دشمن کا خواب خاک میں مل گیا۔ دشمن کے خلاف جنگوں میں اس ملک کے بیٹوں نے اپنی جانوں کو اپنے ملک کے لیے، ملک کی سلامتی کے لیے قربان کرنے کا عہد کر لیا اور ایسے بے مثال طریقے اور محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر لڑے کہ دشمن وطن کے پاؤں اکھڑ گئے۔ اور دشمن وطن کا خواب تھا کہ صبح کا ناشتہ ہم لاہور جا کر کریں گے، لیکن اس ملک کے بہادر بیٹوں نے دشمن وطن کا خواب خاک میں ملا دیا اور اس ملک کے بیٹوں میں ان شہیدوں کا ہی خون گردش کر رہا ہے جن مجاہدوں نے اس ملک کو بنانے میں اپنی جانوں کو قربان کیا تھا۔ ملک کی حفاظت و خدمت ہم سب پر فرض ہے۔ آج بھی بہت سے ایسے مسلمان ہیں جو صرف اس لیے زندہ ہیں کہ انہیں ملک کی خدمت کرنا اور اس ملک کے کام آنا ہے۔ وہ صرف اسلام کی سربلندی اور وطن عزیز کی خاطر زندہ ہوں۔ ہر پاکستانی کا قومی، دینی اور اخلاقی فرض اولین ہے کہ وہ پوری محنت، کوشش، جدوجہد، صداقت اور دیانتداری سے پاکستان کے لیے کام کرے، اسلام کی تبلیغ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے۔ انشاءاللہ پاکستان بہت جلد ترقی کی راہ پر گامزن ہو جائے گا اور ترقی یافتہ ممالک کی صف میں کھڑا ہوگا۔ بقول اقبال رحمۃ اللہ علیہ، اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔